اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد آج کی رات تو عبادت کی ہے، ذکر اللہ کی ہے، نماز کی ہے، تلاوت کی ہے. اس میں زیادہ تقریر مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے بات گفتگو مختصر کریں گے، جامع کریں گے، تاکہ جو مقصد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شریعت کے احیاء کا، وہ ہمیں انشاءاللہ مکمل حاصل ہو جائے. اولاً میں بہت شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے اس مبارک گھر میں جمع ہوئے. پھر بہت شکر گزار ہوں جناب حافظ سلمان احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اللہ رب العالمین ان کی جملہ مساعی کو قبول فرمائے. پھر جملہ مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اللہ کے گھر میں براجمان ہوئیں، اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے. تو یہ ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی بات سنیں تو اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے، وہ حدیث مستدرک علی الصحیحین میں ہے، جس کو آپ مستدرک حاکم کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ متبحر الرابح میں بھی موجود ہے. امام حاکم رحمہ اللہ اس کو صحیح الاسناد قرار دیتے ہیں. اگرچہ امام حاکم رحمہ اللہ کی ذات و صفات اور ان کے اصول و شرائط پر گفتگو کا نہ تو وقت ہے اور نہ محل ہے، لیکن اس حدیث کو سنانے سے قبل یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہ روایت نہیں ہے جس میں ان کا تساہل ہے. ای من غیر متساہل، یہ ایسی روایت ہے کہ جس کے اندر تساہل کے بغیر حقیقت پر مبنی روایت کو صحیح الاسناد قرار دیا گیا ہے. قصہ مختصر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، من اعتکف یوما، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا. کیوں کیا؟ ابتغاء وجہ اللہ عز وجل، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ کے وجہ کو تلاش کرتے ہوئے. ہم اس حدیث کا تاویلی معنی کرتے ہیں تو معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی دل جوئی کو، اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی محبت کو تلاش کرتے ہوئے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں تو تاویلات کی گنجائش نہیں ہے تو ہم اس کا معنی حقیقی کریں گے، مجازی نہیں کریں گے. تو معنی کیا ہوگا کہ جس شخص نے اعتکاف کیا ایک دن کا، اس لیے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کا مبارک چہرہ مل جائے، اللہ کا دیدار مل جائے، میں اللہ کے چہرے کو دیکھنے والا بنوں. اللہ تو ساری کائنات کے چہرے کو دیکھے گا مگر مجھے اللہ کا چہرہ نظر آئے. ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے مبارک چہرے کا دیدار کرنے کے لیے جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا اس کو ایک انعام ملے گا.
وہ انعام کیا ہے؟ جعل اللہ بینہ و بین النار، اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان ثلاث خنادق، 3 خندقوں کو کھدوا دے گا۔ اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا، وہاں تو زمین ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ زمین تو ختم کر دی جائے گی، یہ جو فرش ہے یہ پیتل کا اور تانبے کا بنا دیا جائے گا، تو خندق کیسے کھدے گی؟ اگر ہم مجازی معنی کریں تو خندق معنی بعید ہے، ابعد کے ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم اور اس میں بہت دوری کا فاصلہ پیدا فرمائے گا۔ اور اگر ہم حقیقی معنی کریں تو اللہ رب العالمین نے جیسے اپنے نبی کو کہا وہ کرنے پر قادر ہے۔ یفعل ما یشاء، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی ہیج نہیں ہے، جو اللہ پیتل اور تانبا پیدا کر سکتا ہے وہ اس کو کھود بھی سکتا ہے اور اس کے اندر معاملات بھی فرما سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ اس میں اور جہنم میں 3 خندقوں کے درمیان فاصلہ فرمائے گا۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ہر خندق کی چوڑائی خافقین سے زیادہ ہوگی۔ خافق کسے کہتے ہیں؟ مشرق سے مغرب تک، آپ کی مسجد میں مشرق مغرب بہتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کی جو چوڑائی کا فاصلہ ہے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین جہنم میں اور اس بندے میں فاصلہ پیدا فرمائے گا۔ اب دیکھیے، ایک آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے، تو اسے اتنا بڑا انعام ملے گا کہ 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان کھودی جائیں گی، اور ان کا فاصلہ اتنا ہوگا، یا ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ جتنا مشرق سے مغرب تک کا اللہ سبحانہ و تعالی نے فاصلہ رکھا ہے اس سے زیادہ اس کا فاصلہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اس قدر اس کو اجر جزیل عطا فرمائے گا کہ اس نے اعتکاف اس مقصد کے لیے کیا۔ اب ہمارے ہاں اعتکاف 3 صورتوں میں معروف ہے، فقہا اور عوام میں تو 2 صورتیں ہیں، میں نے 3 بنا دی۔ پہلا اعتکاف مسنونہ ہے، گویا کہ سنت اعتکاف۔ دوسرا اعتکاف نافلہ ہے، تطوعہ ہے، نفلی اعتکاف۔ تیسرا اعتکاف جو ہماری قوم نے بنایا ہے، ہمارے شہر میں عام ہے، وہ اعتکاف استہزاءً ہے، اعتکاف کے نام پر مذاق۔ اعتکاف بالسنہ یہ ہے کہ اختتامی عشرے میں تحرر لیلۃ القدر من عشر الاواخر رمضان کو کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں احیا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کو کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کے ساتھ قیام کرنے کے لیے، اس خیر من الف شہر کے وقت کو پانے کے لیے انسان 10 دن ایک چادر میں بند ہو جائے، دنیا کو بھول جائے، دنیا والوں کو بھول جائے، اپنے معاملے کو بھول جائے، معاملے والوں کو بھول جائے، یہ اعتکاف بالسنہ ہے۔ اور اعتکاف نافلی کیا ہے؟ کہ انسان کبھی بھی کتنی ہی دیر کے لیے، کتنے ہی دن کے لیے، جب چاہے رمضان ہو خواہ غیر رمضان ہو، اپنے معاملات کی درستگی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے، یہ اعتکاف نافلہ ہے۔ اگرچہ اعتکاف فرضی بھی ایک اعتکاف محدثین نے بیان کیا ہے جو نظر کی صورت میں ہوتا ہے، کہ ایک آدمی نے نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔ جیسے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد عمر کہتے تھے کہ انی نظرت للرحمن ان اعتکف یوما فی مسجد الحرام۔ آپ نے جا بجا شیخ محترم سے سنا ہوا ہوگا انشاءاللہ کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں مسجد حرام میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو ان کو اس کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اب آ جائیے اس مسئلے کی طرف جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔
وہ کیا ہے؟ اعتکاف بالاستہزاء، اعتکاف کے نام پر مذاق. مسجد میں داخل ہوئے، نویت ان ادخل الاعتکاف، مسجد سے داخل ہوئے، خرجت من ان ادخل الاعتکاف. آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں، باہر نکلتے ہوئے اعتکاف کی ختم کرنے کی نیت کریں، جب آئے اعتکاف، جب گئے اعتکاف. یہ اعتکاف نہیں. یہ جو رواجن مروجن رکھا ہے کہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھو گے اس وقت اعتکاف کی نیت کرو، یہ درست نہیں. اور یہ اعتکاف کے ساتھ صراحتاً مذاق ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصود کیا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے وجہ کو تلاش کرنے کے لیے عمل مستحکم کو کرنا. ایک آدمی مسجد میں آئے، بیٹھے گا تو جتنی دیر باوضو بیٹھے گا اسے عبادت کا ثواب ملے گا. اگر وہ عبادت کرے گا تو اس کے درجے میں اضافہ ہوتا رہے گا. اگر خالی بیٹھے گا تو اللہ پھر بھی اس کو عبادت کا ثواب دے گا. ایک نماز کے انتظار کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں رہے گا تو صحیحین کی روایتوں کے مطابق وہ عبادت میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا رہے گا. لیکن ایک آدمی مسجد میں صرف اس نیت سے آئے کہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا اور اعتکاف کی نیت سے باہر نکل گیا، تو یہ اعتکاف بالاستہزاء ہے. یہ اعتکاف نہیں. یہ اعتکاف کی روح کو زخمی کرنا ہے. اس کو بہت سے حضرات اپنی مسجدوں میں لکھ کے لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. ایک دکاندار دکان سے آتا ہے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتا ہے، جب تک اس کا دل چاہتا ہے بیٹھتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، جوتی پہنتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. کہتا ہے جی میں تو مسجد میں بیٹھا، مجھے تو اعتکاف کی فضیلت حاصل ہو گئی، اب مجھے اعتکاف بھی سننا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غلط. یہاں جو شریعت نے مقصد بیان کیا وہ یہ ہے کہ اعتکاف کس طرح کیا جائے؟ ابتغاء وجہ اللہ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کو تام کرنے کے لیے. اپنے آپ کو مسجد میں روکنا، ٹانگنا، اپنے آپ کو لوگوں سے محدود کرنا، اپنے آپ کو ایک چار دیواری کے کپڑے میں قید کر کے اللہ کی عبادت کے لیے خالص کرنا، اللہ رب العالمین آپ سے یہ چاہتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ بڑا عجیبہ ہے. آپ نے جا بجا سنا ہوگا، امید ہے کہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں سنا ہوگا. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 187. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ مسلمان مرد مسلمان عورت کے نکاح میں آ جائے تو مسلمان مرد اپنی مسلمان عورت کے حقوق ادا کرے، اس میں کبھی کوئی ممانعت نہیں لگا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے حد معینہ مدت معینہ ایام میں آ جائے جس کو اللہ رب العالمین نے روکا ہے. اس کے سوا اس کو کوئی نہیں روک سکتا. حلال ہے، اپنے شوہر کے لیے حلیلہ ہے، جب چاہے استعمال کرے، اور جب اس غرض سے استعمال کرے. جیسے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک انسان نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میں طلب اولاد کروں گا، اور اولاد کو طلب اس لیے کرتا ہے کہ میں اس کو دین کا شہسوار بناؤں گا. تو جب تک وہ اولاد زندہ رہتی ہے اس کے نامہ اعمال میں برکتوں کا خزانہ بڑھتا رہتا ہے. آج ہم نہ تو شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہوں، اور نہ بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ دیندار بنے. تو شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، خاندان بھی بڑھ رہے ہیں، مگر دین پہ عمل کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ان دین اللہ یسر، اللہ کا دین بڑا آسان ہے، مگر ہم نے خود اپنے تئیں اس کو مشکل بنا دیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حقیقی معنی پر محمول ہے کہ اپنی خاتون کی حقوق ادا نہ کرو جس وقت تم مسجد میں بیٹھے ہو، اس لیے کہ مسجد کے حقوق خاتون کے حقوق سے زیادہ اہم ہے. مسجد کے حقوق کیا ہے؟ مسجد کے حقوق یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں. اگرچہ آپ کی اہلیہ آپ کے لیے خالص ہے، آپ اس کے لیے مخلص ہیں، مگر شریعت نے آپ کو کس طرح مقرر کیا کہ جب آپ اللہ کے لیے آ گئے تو اہلیہ سے بات تو کر سکتے ہیں،
کوئی چھوڑنے والا نہ ہو تو اسے گھر میں چھوڑ کے تو آ سکتے ہیں، اس کی جائز ضرورت کو پورا تو کر سکتے ہیں، مگر جس چیز کو اللہ نے پورا کرنے کے لیے آپ کو آپ کی اہلیہ عطا کی ہے، آپ وہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کی وجہ سے نہیں کر سکتے، قربت ازدواجی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربت ازدواجی باوجود ثواب کے اس ثواب سے کم ہے جس ثواب کو پانے کے لیے آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ تو اب اعتکاف حقیقی ہو یا مجازی ہو، حقیقی طور پہ اعتکاف بالسنت ہو یا تطوعہ ہو یا فرضی ہو، یہ مجازن انسان کا عارضی طور پر اللہ کے گھر میں وقوف کرنا اور بیٹھنا ہو، جو اعتکاف کے مشروعی معنی کے اندر داخل ہے، حقیقت پر محمول نہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں اگر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ کا ذکر پانے کے لیے بیٹھے، اللہ کے ذکر کو دلوں میں بسانے کے لیے بیٹھے، تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ بیٹھنا بھی مقبول، یہ آنا بھی مقبول، اور یہاں عبادت کرنا بھی انشاءاللہ مقبول ہو جائے گا۔ آپ نے حدیث تو سنی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں دین کی بات ہو رہی ہو وہاں دو برکات اترتی ہیں۔ کون سی برکات اترتی ہے؟ ایک برکت آسمان سے اترتی ہے، ایک برکت زمین کے نیچے سے نکلتی ہے۔ آسمان سے اترنے والی برکت یہ ہے کہ فرشتے اس مجلس پر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ اب جب مجلس میں پر پھیلائیں گے تو فرشتوں کو آنا پڑے گا، جب فرشتے آئیں گے تو کبکبۃ من الملائکہ ہوگا، گویا کہ فرشتوں کا ایک گروپ آئے گا۔ یہی فرشتوں کا گروپ آپ کے لیے لیلۃ القدر میں اترتا ہے، جیسے فرمایا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتوں کے گروہ اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکام لے کر۔ اب جب فرشتے اتریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کے اوپر اپنے پروں کو سایہ فگن کریں گے تو پھر فرشتوں کی دعا کبھی مردود ہو سکتی ہے؟ فرشتے آپ کے لیے کیا دعا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ یہ جو بیٹھا ہے اس کی بخشش کیجئے اور اس پر رحم نازل فرمائیے۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الملائکہ، محدثین کی اصطلاح میں یہ فرشتوں کا آپ کے لیے صلاۃ ہے، کیونکہ لفظ صلاۃ جو ہے، شیخ سلمان صاحب حفظہ اللہ بیٹھے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھئے، لفظ صلاۃ عربی زبان میں متعدد معانی اور تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب صلاۃ اللہ کی طرف ہو تو مراد رحمت ہے یا مغفرت کا آرڈر جاری کرنا ہے، جب صلاۃ بندے کی طرف ہو تو مراد صلاۃ ہے، عبادت، ارکان، رکوع، سجود، التحیات، تکبیر التحریم۔ جب یہی صلاۃ محمد الرسول اللہ کی طرف ہو تو درود ابراہیمی بن جاتا ہے یا درود مأثورہ من السنہ بن جاتا ہے، اور جب یہی صلاۃ فرشتوں کی طرف ہو تو دعائے مغفرت بن جاتی ہے اور دعائے ترحیم بنتی ہے، جس میں انسان اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید کرتا ہے اور مغفرت کی امید کرتا ہے، تو یہ فرشتوں کی طرف بن جاتی ہے۔ تو جب فرشتے اترتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس مجلس پر ایسی رحمت فرما، ایسی مغفرت فرما کہ یہ مغفور لہم ہو جائیں اور یہ مرحوم ہو جائیں، اللہ کے ہاں معزز ترین ہو جائیں۔ اب لفظ مرحوم کے بارے میں کل گزشتہ ہم مجلس میں گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا ہمیں مزید گفتگو کی حاجت نہیں، بس نقطہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں رواج ہے میت کو مرحوم کہنا، مرحوم میت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ مرحوم کا معنی یہ ہے کہ جس پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہو چکی ہوں، اس شخصیت کو مرحوم کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اپنی خواتین کی قربت نہ کرو، اگرچہ ثواب کا کام ہے، حلال کام ہے، بہت سارے حلال کام ہے، بہت سارے ثواب کے کام ہے، تم مسجد میں یہ نہیں کرو، تم مسجد میں خالص ذکر اللہ کرو جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ کیوں؟ سنن اربعہ کھولیے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرح سنہ میں بھی بغوی رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ جب انسان خالص ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی خالص ہو کر اس کا ذکر کرتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں ذکر کرتے ہیں اور اللہ ان میں ذکر کرتا ہے جو تم سے بہت افضل ہے، گویا کہ اپنے فرشتوں میں تمہارا ذکر خیر کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، جبکہ وہ تو جانتا ہے نا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، پھر بھی ذکر کرتا ہے، گواہ بناتا ہے، ان فرشتوں کو تمہارے حق میں گواہ بناتا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے والے ہو اور تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے ہو اور تم اللہ کے آگے سربہ سجود ہونے والے ہو، تاکہ کل قیامت کے دن جب تمہاری نیکیاں کم پڑ جائیں تو اللہ ان فرشتوں کی گواہی کو تمہارے حق میں لا کے ثابت فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا توتن رجل مسلم يتبشبش المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم۔ امام ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، امام منذری رحمہ اللہ اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز اور ذکر کے لیے مسجد میں پابندی سے حاضر ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ایسا خوش ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بیرون ملک رہتا ہے، اطلاع مل جائے کہ میں فلاں تاریخ کو آتا ہوں، تو جب وہ آتا ہے تو پورے محلے والے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی مسافر آیا ہے، گھر والوں کی عید ہو جاتی ہے کہ یہ آیا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنے لہلہاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا، ذکر اللہ میں عام ہونے والا اللہ کی مسجد میں مستقل مزاجیت کے ساتھ آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تو تمہاری عبادت سے، تمہارے ذکر سے، تمہاری تلاوت سے، تمہارے قیام سے، تمہاری دعا سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس خوشی کی بدولت تمہارے لیے درجات کی بلندی ارشاد فرما دیتا ہے۔ سنن ابی داود کتاب الصیام کے اندر روایت موجود ہے، امام ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر درج کیا، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے تحقیقات کرتے ہوئے کہا کہ بالکل صحیح درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اعتکاف میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اعتکاف میں تو رات سے رکے ہوئے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ کے داخل کیوں ہو؟ تاکہ جو عمل شروع ہو رہا ہے اس کا آغاز ہی اللہ کی عبادت سے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک اسلوب ہے، آپ جس عمل کو جس طریقے سے شروع کرتے ہیں وہ عمل اسی طریقے پہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اعتکاف کی ابتدا اگرچہ مسجد میں باہر گزارنا مقرر کی، مگر اپنے خیمے میں جانے کے لیے شرط یہ عائد کی کہ پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہوگی، پھر تمہیں اپنے خیمے میں جانا ہوگا۔ جب یہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں جائے گا تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اتنی دیر اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم جاری و ساری کیا۔ آپ دیکھیے جو ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا ہم جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، کیا ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہمارا بیٹھنا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ہمارا بیٹھنا اللہ رب العالمین کے ہاں منظور ہو جائے؟
اب نقطے کی بات پہ آ جائیے. ایک آدمی آپ کو نماز میں کونی مار کے پوچھے بھائی کون سی رکعت چل رہی ہے, تو آپ اس کو جواب دیں گے؟ ہاں بھائی جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. ابتدائی اسلام میں جواب دیتے تھے, پوچھ لیا جاتا تھا بھائی صاحب کون سی رکعت چل رہی ہے؟ بھائی دوسری چل رہی, تیسری چل رہی. اب تو اس کی اجازت نہیں ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ جب اللہ نے حکم جاری کیا تو سب سے پہلے نماز میں کلام کو بند کیا. یہ ہمارا کیسا اعتکاف ہے جس کا آغاز صلاۃ سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا کلام پہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ صلاۃ میں ہیں تو آپ بول تو نہیں سکتے. آپ طواف کر رہے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں نا. آپ کو معلوم ہے جو آپ میں سے گئے ہیں, اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے انشاءاللہ, تو یہ جو بیت اللہ کا طواف ہے یہ نفلی عبادت ہے, نفلی صلاۃ کے حکم میں ہے. اسی لیے بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا کیونکہ یہ حکم صلاۃ کے ہے. تو کیا طواف کے درمیان بلا ضرورت بات کرنا جائز ہے؟ ذکر اللہ کیا جاتا ہے, کوئی ضرورت کی بات ہو تو کر سکتے ہیں, شریعت نے رخصت دی کیونکہ سفر ہے, ہجوم ہے, رش ہے, مسائل ہیں. لیکن بلا ضرورت صرف سیلفی بناتے رہنا, گفتگو کرتے رہنا, موبائل پہ رہنا, یہ سب اعتکاف, یہ سب طواف کے منافی امور ہیں. اسی طرح جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو کرنے کے بجائے اپنے آپ کو گفتگو میں صرف کرتے ہیں تو ہم اس قیمتی سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے اور ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے. کیونکہ ہم تو باتوں میں لگ جاتے ہیں. تو بات کرنا منع نہیں, بلا ضرورت بلا وجہ بات کرنا غیر پسندیدہ ہے کہ ضرورت ہے نہیں اور ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے اور اپنے وقت کو لگانے کے لیے باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. کل رات کی بات ہے, ہماری مسجد میں کچھ ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اللہ قبول فرمائے, تو اس میں کچھ نوجوان ساتھی بھی ہیں. وہ ایک گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو اب مخبر نے تو خبر دے دی کہ گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر اللہ کر رہے ہیں. تو جب مخبر نے خبر دی تو جو مخبر ہے, جس کے پاس خبر پہنچی ہے, وہ وہاں پہنچ گیا. جب سلام دعا ہوئی تو انہوں نے کہا لو بھائی مر گئے, یہ تو خبر لیک ہو گئی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو شامت آ گئی. تو مخبر نے ان سے پوچھا کہ ہم تک اطلاع ہے کہ آپ یہاں براجمان ہیں اعتکاف میں ہونے کے باوجود, یہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو جواب دیا کہ یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اعتکاف کے خیموں میں دل نہیں لگ رہا. بات تو انہوں نے سچی کی ہے. آپ اس نقطے پہ اگر غور کر لیں تو بس یہی نقطہ کافی ہے. نوجوانوں نے بات صحیح کہی, اعتکاف میں اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ اعتکاف میں دل نہیں لگ رہا. دل کیسے لگے گا؟ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم, شیطان رگوں میں اپنے وسوسے انجیکٹ کر چکا ہے. شیطان آپ کی ہر عبادت کے پیچھے لگ چکا ہے. شیطان آپ کی ہر ریاضت اور تلاوت کے پیچھے لگ چکا ہے. وہ کیسے آپ کو بیٹھنے دے گا, کیسے آپ کو عبادت کرنے دے گا؟ آپ نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے, نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے خیمے میں بند کرنا ہے, اللہ کے ذکر میں عام کرنا ہے. اللہ کی تلاوتوں کے لیے جب تک خود کو عام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی نہیں پا سکیں. بھلا کسی کا دل چاہتا ہے کہ کڑوی گولی کھائے؟ یہ عبادت کرنا یہ کڑوی گولی ہے. شیطان نے اپنی دنیا کو محبت والا بنا دیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے, آپ نے جا بجا سنی. مجھے جا بجا کا لفظ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ علماء کے شیڈیول سامنے ہیں, علماء آتے رہتے ہیں, آپ کو قرآن و حدیث سناتے رہتے ہیں. فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دنیا کو اتنا سرسبز و شاداب بنا دیا ہے اور تمہیں اس میں خلیفہ بنا کر تمہیں دیکھنے کے لیے طے کر لیا ہے کہ فینظروا کیف تعملون, تم کیسے عمل کرتے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, فرمایا اگر نجات چاہتے ہو دنیا سے بچو. دنیا سے بچاؤ کا مطلب یہ نہیں صوفی بن جاؤ. دنیا سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے بلا ضرورت دنیا میں لطف اندوزی کرنا چھوڑ دو. رسول اللہ کی اہلیہ بھی تھی,
رسول اللہ کی تجارت بھی تھی، رسول اللہ کی معیشت بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمیاں بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریاں بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیوں کی مختلف قسم کی خوشیاں بھی تھیں۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا گزارنے کا جو اصول دیا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے، کن فی الدنیا مسافر او عابر السبیل، دنیا میں اتنا دل لگاؤ کہ جتنا ایک مسافر لگاتا ہے یا راستے سے گزرنے والا لگاتا ہے۔ دنیا کمانے میں حرج نہیں، دنیا کی خیر کو طلب کرنے میں حرج نہیں۔ خود دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا کی خیر نصیب فرمائے۔ اس حسنہ کی تشریح میں خود فرمایا، کن فی الدنیا مسافر او عابر سبیل، تم دنیا میں یا تو سفر کرنے والے کی طرح ہو جاؤ یا راستے کے گزرنے والے کی طرح ہو جاؤ کہ دنیا میں تمہارا اتنا دل نہ لگے کہ تم اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی اعتکاف کے تو بہت سارے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلے پہ بات کریں گے تو پھر رات عبادت کی کہاں رہے گی، پھر تو رات مسائل کی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ اعتکاف چاہتا ہے جس میں عکوف ہو، خالص پن ہو۔ اعتکاف اعتکاف یعتکف اعتکافن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھوٹی سے ٹانگنا۔ کیا میں کھوٹی سے ٹنگ گیا؟ میں تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے اعزازات و اکرامات سے نواز دیا، بڑی اپنی عبادت کے لیے قبول و منظور فرما لیا، اللہ آپ کے ذوق اور شوق میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے مجھے جو توفیق دی میں نے اپنے آپ کو کھوٹی سے ٹانگا؟ اعتکاف کا مقصد دنیا ما فیہا سے جدا ہو کر اپنے رب کے سامنے رونا ہے۔ اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ تم رو کے تو دیکھو، گر گڑا کے تو دیکھو، معافی کو طلب کر کے تو دیکھو، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر کے تو دیکھو، تاکہ اللہ تعالی گواہ بنائے قیامت کے دن کہ تم وہ لوگ ہو جو اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کے موافق، اللہ رب العالمین کے تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والے ہو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے بیش بہا خزانے ارشاد فرمائے۔ اسی لیے ابن حزم رحمہ اللہ نے جو حنبلی المذہب ہے اپنی کتاب المحلہ میں عجیب مسئلہ بیان کیا ہے۔ سوید ابن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں اور ان سے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ تابعی بھی کبیر تابعین میں سے ہے۔ فرمایا، من جلس فی المسجد وہو طاہر، جو آدمی مسجد میں بیٹھا باوضو کیفیت میں، وہو عاکف فیہ ما لم یحدث، اسے اس وقت تک اللہ کے ہاں عبادت سے جڑے رہنے کا ثواب ملتا ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کیفیت کیا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آئے وضو کر کے آتا ہے نا جی، ایک آدمی بغیر وضو کے بھی آ جاتا ہے۔ اگر ہم وضو کر کے ہی آ جائیں، اللہ کی عبادت کی نیت سے ہی آ جائیں، تو جتنی دیر بیٹھیں گے کم سے کم اس کا ثواب مل جائے گا، شیطان کی شیطانیت سے تو بچے۔ لیکن ہمارا عمل اس کی مطابقت میں نہیں ہے، ہمیں اپنے عمل کو اس کی مطابقت میں بنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پابندی لگائی کہ السنت علی المعتکف ان لا یعود مریضا، ایک، ولا یشہد جنازۃ، دو، ولا یمس امرأۃ، تین، ولا یباشرها، چار، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، پانچ، ولا اعتکاف الا بصوم، چھ، ولا اعتکاف الا فی المسجد جامع، سات۔ یہ سات پابندیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں لگائیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو پہلے حسن کہا، پھر متعدد شواہد کی بنا پر حسن صحیح کہا۔ ایک حسن صحیح امام ترمذی کی ہے، اس کا حکم الگ ہے،
یہ امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ کی ہے، اس کا حکم الگ ہے. یہ حسن صحیح کا مطلب یہ ہے کہ ایک درجے سے حسن ہے اور دوسرے درجے سے صحیح ہے، ورنہ شرح نخبۃ الفکر اٹھا کے ابن حجر کی پڑھ لیجئے. بہرحال گفتگو ختم کرنے کا وقت ہے، گفتگو مزید بڑھانے کا وقت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے. اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت نمبر 1 یہ ہے کہ وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی نہ کرے. یہ جو فقہاء نے لکھا نا چلتے چلتے پوچھ سکتے ہیں، محدثین نے لکھا چلتے چلتے پوچھ سکتے ہیں، یہ سلام دعا کے معنی میں ہے کہ بھائی سب خیریت ہے؟ ہاں جی ٹھیک، اچھا ٹھیک. ہم تو گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات کرتے ہیں، ہسپتال میں باتیں ہو رہی ہیں، فلاں باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں. اعتکاف اس لیے نہیں ہے. جب تک آپ دنیا کو چھوڑیں گے نہیں، جو چیز آپ کے قریب ہے آپ اس کی قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کا اعتکاف کیسے مقبول ہوگا؟ بیمار شخص کی محبت دل میں 100 گنا بڑھ جاتی ہے. شریعت نے سب سے پہلے اس پہ قدغن لگائی کہ جو تمہارے دل کے سب سے قریب ہے سب سے پہلے اسے چھوڑنا ہوگا، پھر اعتکاف مقبول ہوگا. دوسری چیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ مسجد سے باہر ہو، کیونکہ اس دور میں جنازہ مصلی میں ہوتا تھا. مصلی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ مسجد نبوی گئے ہوں انشاءاللہ الرحمن تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کے گیٹ سے باہر نکل جائے مسجد جمعہ آتی ہے. وہ مسجد جمعہ جو ہے وہ سب المساجد کے اندر داخل ہے. وہ سب المساجد جس جگہ ہے وہ مسلمانوں کا عیدگاہ تھا. عید کی نماز اور جنازے کی نمازیں وہاں ہوتی تھیں. مثلا آپ کی گلی سے باہر نکل جائیں تو کسی میدان کو مقرر کیا جائے کہ بھئی عید کی نماز یہاں ہوگی، جنازہ یہاں ہوگا، اسے مصلی کہتے تھے. تو فرمایا کوئی جنازہ پڑھنے مسجد سے باہر بھی نہ جائے. آپ کو پتہ ہے جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 قیرات ہے. اگر ایک شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے اور اس کی تدفین تک شریک رہتا ہے تو قیراتان ملتے ہیں، 2 قیرات ملتے ہیں. قیرات گناہ میں سوئی کے ناکے کے برابر ہے اور قیرات ثواب میں جبل احد کے برابر ہے. اتنے بڑے ثواب ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا تم مسجد میں ٹکو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ثواب ہے، تم باہر نہیں جاؤ. ہم تو مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کے پوری سیاست کی باتیں کر لیتے. پوری زندگی ہے اس کے لیے. رمضان اس کے لیے نہیں، اعتکاف اس کے لیے نہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا یہ مقصد نہیں. فلاں جگہ بم دھماکہ ہوا یا نہیں ہوا آپ کا یہ مقصد نہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ایسی قربانی دیں کہ اللہ بھی آپ کے لیے خالص ہو جائے. جب بندہ اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کان اللہ لہ، اللہ اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے. تیسری نوعیت فرمائی کہ جو ثواب کا کام ہے اہلیہ کے پاس جانا، جب اعتکاف میں ہو تو یہ ثواب چھوڑ دو. جو پکے بڑے ثواب ہیں اس کو کمانے کے اندر آ جاؤ. یہاں اہلیہ کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں بھی بڑا عجیب نکتہ ہے. اہلیہ کے پاس جاتا ہے آدمی 3 وجوہات کی بنا پر. من استطاع منکم الباء، صحیح بخاری کی روایت ہے، فلیتزوج. جس کے پاس طاقت ہو وہ شادی کرے. کیوں شادی کرے؟ کیوں اہلیہ کے پاس جائے؟ فإنہ اغض للبصر، یہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے. تو نگاہوں کو نیچے رکھنا بڑا فضیلت والا ہے، مگر اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں اللہ کو راضی کرے. دوسرا مسئلہ، شادی کیوں کرے؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، یہ شرمگاہ کی پاکی کا ذریعہ ہے. شرمگاہ کو پاک رکھنا بہت فضیلت کا کام ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے گھروں میں رہ کر اپنی روح کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے. اعتکاف کا مقصد روح کی پاکی ہے، روح کی پاکی ہے. ایک انسان بہت عمدہ اور نفیس کپڑے پہنتا ہو، اس کے پاس سے ہمیشہ خوشبوئیں آتی ہوں، لیکن جب بات کرے گالی دے، آپ اس کو اچھا سمجھیں گے برا سمجھیں گے؟ بتائیے، اچھا سمجھیں گے برا سمجھیں گے؟ وہ تو دھلا ہوا ہے، اس کی روح گندی ہے، اس کی جبلت گندی ہے، اس کی طبیعت گندی ہے.
اس کے لباس کا کوئی اثر اس کی طبیعت پہ نہیں آ رہا ہے. شریعت نے کہا احسن للفرج، یہ شرمگاہ کی پاکی کو کمانے والا شخص ہے جو شادی کرتا ہے. یہاں شریعت نے کہا کہ اس غرض سے بھی اہلیہ کے پاس نہیں جا سکتے، آپ بیٹھیے اور خالص اللہ کی عبادت کیجیے. جو تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ اعتکاف کی جگہ سے بلا ضرورت باہر نہ جائے، تو بلا ضرورت میں کیا مسئلے داخل ہیں؟ بلا ضرورت میں 3 مسئلے داخل ہیں. صحیح بخاری اٹھا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھڑکی سے باہر نکال دیا کرتے تھے حجرے میں کہ ذرا سر میں کنگھی کر دو، تیل ڈال دو، سر دھو دو. مراد غسل کرنا ہے، غسل ہو یا غسل ہو. تشریح میں جائیں گے تو بہت وقت لگے گا، مختصر سمجھ لیں. نہانا دھونا ہو، بیت الخلا یا غسل خانے مسجد میں موجود نہ ہو، دور ہو تو باہر جا کے اپنی حاجت پوری کر سکتے ہیں. پیشاب پخانے کے لیے جانا ہے تو باہر جا سکتے ہیں. اور محرمہ کے پاس کوئی محرم نہ ہو تو اسے گھر تک 4 دیواری تک کرنے کے لیے مسجد سے جا سکتے ہیں، جو صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ نہیں جا سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے. اسی طرح جب بھی اعتکاف کرے تو 2 صورتوں کے ساتھ کرے. نمبر 1، روزے کے عالم میں اعتکاف کرے، یعنی روزے دار جس طرح روزے میں گناہوں سے بچتا ہے انہی تمام صفات کے ساتھ اپنے اعتکاف میں بھی بچے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا درجہ بلند ہوگا. روزے میں آپ گناہ سے بچتے ہیں نا جی، کبیر گناہوں سے، صغائر سے، لغویات سے، قول الزور سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آپ نے سن رکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر بیہودہ گوئی نہیں چھوٹتی تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو. اللہ کو تمہارے روزے کی کوئی پرواہ نہیں. اعتکاف اس کے ساتھ نہ ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھ کے کہتے ہیں انتظامیہ والے ایسے ہیں، پنکھا نہیں چل رہا، لائٹ نہیں چل رہی، صفائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. مجھے سلمان بھائی نے کچھ نہیں کہا بھائی، اعتکاف ہوا ہی نہیں. آپ اعتکاف میں کہتے ہیں فلاں کو دیکھو فلاں ایسا، فلاں کو دیکھو فلاں ایسا، اس کو دیکھو ایسا، مسجد دیکھو ایسی. اعتکاف اس کے لیے نہیں. آپ اسی لیے آئے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوا. لائٹ چلے نہ چلے، پنکھا چلے نہ چلے، دیوار سیدھی ہو ٹیڑھی ہو، انتظامیہ والے ٹیڑھے ہوں سیدھے ہوں، تمہارا کیا لینا دینا میرے بھائی. حافظ صاحب لمبی نماز پڑھائے چھوٹی پڑھائے، تمہارا کیا لینا دینا میرے بھائی. تمہارا کام یہ ہے کہ تم جماعت سے نماز پڑھو، تمہارا کام یہ ہے تم نوافل کا اہتمام کرو، تمہارا کام یہ ہے تم تلاوت کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو بند کر کے اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ. تمہارا یہ کام ہے. آدمی کہتا ہے یہ کیسا اعتکاف ہے، یہاں تو صفائی نہیں. بھائی صفائی نہیں ہے تو تم صفائی کر لو. یہ کہنا کہ صفائی نہیں، یہ اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے. آپ کی توجہ آپ کے مزاج سے، آپ کے مشن سے، آپ کے کام سے ہٹا دیتا ہے. آپ اس لیے اعتکاف میں نہیں آئے. صفائی ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ اس سے ہے کہ عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سے مسئلہ ہے. سنن اربعہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قبلے کی طرف دیکھا کسی نے تھوکا ہوا تھا، آپ نے خود اس کو صاف کیا. مسجد میں خادم موجود تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے. بتایا نہیں تھا، خادم کا جنازہ پڑھا دیا. رسول اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ یہ کیا کیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، ہماری مسجد کا خادم تھا، جنازہ میں پڑھا تھا. کہا لے کے جاؤ مجھے اس کا جنازہ، دکھاؤ اس کو کہاں دفن کیا ہے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، آپ نے وہاں جا کے اس کا جنازہ پڑھا. خادم کی اتنی فضیلت ہے مسجد کی جس کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفائی کری. اعتکاف کا یہ مقصد نہیں ہے. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ الصوم، رکنا ہے تمام چیزوں سے، جبھی تو اعتکاف ہوگا. اور ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، آخری نقطہ کیا ہے کہ مسجد جامعہ میں اعتکاف کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ تمہیں بلا وجہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی باہر نہ جانا پڑے.
ورنہ کوئی باجی یا باجا مل جائے گا، کوئی بھائی یا بہن مل جائے گی، کوئی دوست یا یار مل جائے گا، کوئی دنیا کی ایسی مصروفیت مل جائے گی، تمہارے اپنے بیوی بچے آڑے آ جائیں گے، بچہ لپٹ جائے گا، کہے گا ابا گھر نہیں جاؤ، گھر میں آ جاؤ، مسجد نہ جاؤ، تمہارا دل للچا جائے گا اور تم اپنے عبادت سے محروم ہوگے۔ اس لیے کہا لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، ایسے مسجد میں اعتکاف کیا کرو جہاں جمعے کا خطبہ بھی ہوتا، باہر نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں بھائی آج چاند ہو جائے گا، 29 رمضان ہو گیا، آج چاند ہوگا، خواتین نے مہندی لگا لی، چوڑیاں پہن لی، ہار وار پہن کے، اور مختلف قسم کے اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے حالات و واقعات کے حساب سے بیٹھ گئے، لوگوں نے اپنے سب سامان کو سمیٹا۔ گزشتہ سال کی بات ہے، مجھے مسجد کے کام سے ایک جگہ جانا پڑ گیا، تو جب میں گیا تو آپ کو پتا ہے کہ میں تو عام سا آدمی ہوں، سیدھا سادہ آپ کی طرح، تو اپنا تو میں میٹر شارٹ ہو گیا۔ بھائی اعتکاف والے یہاں تھے؟ ہاں تھے۔ کہاں گئے؟ سب اٹھا کے رکھ دیا انہوں نے زویرے سے کہ آج تو چاند نظر آئے گا۔ اب ظالموں نے چاند دیکھا، ان کو چاند نظر نہیں آیا، تو پوری مسجد اس پہ ڈسکس کر رہی ہے کہ یہ رمضان کا بھی غلط دیکھتے ہیں، شوال کا اور غلط دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی سوزوکی لے کے باہر کھڑا ہوا، اس سے کہا بھائی باہر کیوں کھڑے ہو؟ کہا میں تو سامان لینے آیا ہوں، میرے بچوں نے کہا آج تو چاند نظر آئے گا، عصر میں آ جانا، جلدی چلیں گے۔ ظالموں نے چاند ہی نہیں دیکھا۔ اس آدمی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مسجد والوں کا گلا دبا دے کہ تم نے چاند، تمہاری وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ اعتکاف اس لیے نہیں، مسجد میں آنا اس لیے نہیں۔ یہ رمضان ایسے مبارک ساعتیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک لمحہ بھی مل جائے نا، اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ کتنے سارے اپنے ہیں جو اب نہیں ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے مدرسے کے ناظم تھے، اسی سال رمضان میں روزے سے تھے، صحیح سالم چلتے پھرتے، پورے دن عبادت کرتے رہے، صلاۃ پڑھتے رہے، مسجد کے بھی ناظم، مدرسے کے بھی ناظم، روزے سے تھے، افطاری میں بھی صحیح تھے، افطاری کے بعد تراویح میں بھی گئے، تراویح میں بھی صحیح تھے، تراویح کے بعد کھانا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے، جب بھی صحیح تھے۔ اچانک کچھ پین محسوس ہوا تو سوچا کہ چلو کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، رمضان کے دن ہے۔ طبیب کے ہاں گئے، وہاں جا کے فون کر کے متعلق اور ذمہ داران سے بات چیت کی اور مشورہ کیا، اور جب ہم ان کی ملاقات کے لیے پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ یہ تو ہماری زندگی ہے، آج ہے، اگلے لمحے ہیں یا نہیں ہیں یہ پتہ نہیں۔ جب پتہ نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جان لیں، اللہ کے لیے عبادت کر لیں، اللہ کے لیے خود کو پیش کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کے آگے سربہ سجود ہو جائیں، توبۃ النصوحہ کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم توبۃ النصوحہ کرنے والے بنیں گے تو یقیناً کامیاب اور کامران ہوں گے۔ میں نے جان بوجھ کے اس موضوع پہ آج اس لیے تھوڑی سے کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پر عمل کی ضرورت ہے، تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دیں کہ ہم سب کو اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف والے کا اعتکاف کامیاب بنانے میں ہم سب کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے والد اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وہ تو بور ہو گئے نا، ان کا اندر دل نہیں لگ رہا، وہ تو چاہیں گے کہ آپ سے بات کریں۔ آپ ان سے کہیے انی امرأ صائم، بھائی جان جس طرح میں روزے میں بچتا ہوں ایسے آپ اعتکاف میں ہیں، میں آپ کے ثواب کو ضائع کرنے سے بھی بچتا ہوں، آپ اعتکاف میں رہیے، میں چلتا۔ سب کو مل کے محنت کرنی پڑے گی، ان کا اعتکاف بچانا ہے۔ یہ عظیم اجر کے لیے بیٹھے ہیں، عظیم نعمت کے لیے بیٹھے ہیں، عظیم ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، عام چیز تھوڑی ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی توفیق دی ہے اس میں ہم اللہ کی شریعت کو بروئے کار لائیں، جتنا اللہ نے دین کے لیے ہمیں توفیق دی ہے ہم اس پہ زبردست قسم کے عمل کی کوشش کریں، ڈامے در میں سخنے عبادت کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ہم سب کو کما کہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین ان کا اعتکاف کرنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے،
اور جو ان کے منتظمین ہیں اللہ ان کے انتظام کو قبول فرمائے، اور جو ان کے محسنین ہیں اللہ ان کے احسان کو قبول فرمائے، اور جو ان کے ہمدردان ہیں اللہ ان کی ہمدردیوں کو قبول فرمائے، اور جو ان کے ساتھی ہیں اللہ ان کا ساتھ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس مرکز کو، اس مسجد کو، اس کے آباد کرنے والوں کو تا دم آخر ابداً آباد فرمائے اور اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارشوں میں نازل فرمائے۔ اصل میں یہی چیز ہے جو باقی رہ جائے گی۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، یہ ساری کی ساری دنیا کی شہرتیں، دنیا کا مال، دنیا کی اولادیں، اچھے کپڑے، اچھی گاڑیاں سب دنیا میں رہ جائیں گی۔ بہت عزت کے ساتھ بچے نہلا دھلا کے کفنا کے اور اچھی جگہ قبر خرید کے کندھوں پہ اٹھا کے روتے دھوتے لے جائیں گے۔ پھر قبر میں اتارنے کے بعد کون سا باپ اور کون سا دادا اور کون سا پردادا، پھر تو سال گزر جائیں گے اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ ابا کی قبر کہاں ہے اور ابا کہاں دفن ہے۔ بس دنیا گئی، فوت ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے صدقۃ جاریۃ میں عمل کیجئے، عمل ینتفع بہ الناس میں عمل کیجئے، ولد صالح یدعو لہ کے لیے تیاری کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں عافیت الدار ہو، کامیابی کامرانی ملے اور ترقی کی منزلیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے، ریاکاری نام و نمود سے حفاظت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے لیے مجھے گزارش کی گئی ہے تو دعا فرما لیجئے۔ دعا کے اندر چند آداب کو ملحوظ رکھنا مناسب عمل ہے، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ دعا کو بار بار کرنا چاہیے، دعا میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے، دعا میں دوسروں کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، دعا میں ایسا عمل ہونا چاہیے کہ آپ اور آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے اور آپ اپنے رب سے مخاطب ہیں، لہذا اپنے اور اپنے مخاطب کے درمیان میں کسی دوسرے مخاطب کو داخل کرنا مناسب نہیں ہے، نہ توجہ ہونی چاہیے، نہ انہماک ہونا چاہیے، نہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ جب آپ خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں تو کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ دعا ہی کی تو حقیقت ہے جس کی وجہ سے عیدگاہ میں ان خواتین تک کو بلانے کا حکم دیا گیا جو مسجد میں نہیں آ سکتی کہ نہیں بھائی تم عیدگاہ میں آیا کرو، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جایا کرو۔ دعا کی اہمیت ہے نا جی، دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سے علماء ایسے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اجتماعی دعا کے قائل نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں بڑے پوائنٹ کا۔ اجتماعی دعا کے تو سارے قائل ہیں، ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں۔ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ نہ اٹھائے جائے، ہاتھ نیچے کیے کیے دعا کریں۔ دعا کی تردید کا کوئی قائل نہیں، دعا چھوڑنے کا کوئی قائل نہیں، ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اس کے اندر مسئلہ اختلاف کا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کو تو آپ جس طرح پکاریں گے اللہ تو اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے اللہ وہ بھی سنتا ہے، آپ ہاتھ اٹھائے بغیر مانگیں گے اللہ تو وہ بھی سنتا ہے۔ مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، اپنے رب سے جس طریقے کے مانگو گے اللہ تعالیٰ اس طریقے پہ عطا کرے گا۔ اپنے ابا سے بھی کبھی ہم مانگتے ہیں نا کوئی ضرورت کی چیز، کس طرح مانگتے ہیں؟ کبھی پلیز پلیز کہہ کے مانگتے ہیں، کبھی آہوزاری کر کے مانگتے ہیں، کبھی ضد کر کے مانگتے ہیں، کبھی رو دھو کے مانگتے ہیں، کبھی اپنے تڑنگ میں مانگتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کا باپ تھوڑی ہوں۔ لیکن ہم کس طرح مانگ لیتے ہیں؟ تو اللہ تو اس سے بھی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جس طریقے سے اللہ سے مانگو گے اللہ عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہونی چاہیے اخلاص، آپ کو یقین ہو کہ مجھے ملے گا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور عطا فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجے کو بلند فرما دیں گے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں۔ دعا کے ہمیشہ شروع میں اللہ کی پاکی بیان کریں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہا میری دعا تو اللہ سنتا نہیں۔ فرمایا یہ غلط ہے، اللہ سب کی دعا سنتا ہے۔ تم دعا اس طرح مانگا کرو کہ دعا کے ابتدا میں اللہ کی پاکی بیان کیا کرو اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا کرو اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو اللہ سے ذکر کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سن لے گا۔ یہی دعا کا اسلوب ہے، یہی دعا کا طریقہ ہے۔ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں اللہ سے مانگوں، تو ہم سب کا یہ مانگنا، فریاد رسی کرنا، اللہ کے آگے سربہ سجود ہونا، اللہ کے آگے ہاتھوں کا پھیلانا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت بہت ہی زبردست قسم کے درجات مہیا فرما دیتا ہے۔ لہذا دعا فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔